أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ محترم سامعین، درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے تلاوت کر رہے ہیں۔ تو چلیے ترجمے میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وما اور نہیں ہے محمد الا مگر رسول ایک رسول، قد خلت تحقیق کی گزر چکے ہیں، من قبل ہی ان سے پہلے الرسل بہت سارے رسول، افئن ماتا اگر وہ مر جائیں، او قتلا یا ان کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم تو تم پھر جاؤ گے علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، ومن اور جو کوئی ینقلب پھر جائے گا علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ تو وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا اللہ کو شیئا کچھ بھی، وسیجزی اللہ اور عنقریب اللہ تعالیٰ جزا دیں گے الشاکرین شکر گزاروں کو، شکر کرنے والوں۔ وَكَأَيٍّ اور کتنے ہی ہیں من نبی وَكَأَيٍّ من نبی قاتل قتال کیا، لڑا ان کے معاہ ان کے ساتھ، ربیون کثیر بہت سارے زاہدوں نے، فما وہنوا تو وہ کمزور نہیں ہوئے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، فما وہنوا لما اصابہم اس کی وجہ سے جو حالات ان کو پیش آئے، فما وہنوا لما اصابہم وما ضعفوا اور وہ کمزور نہیں ہوئے، وما استکانوا اور وہ دبے نہیں، واللہ اور اللہ یحب پسند کرتا ہے، محبت رکھتا ہے الصابرین صبر کرنے والوں سے۔ وما کان اور نہیں تھا قولہم ان کا کہنا صرف یہی تھا، الا ان قالوا انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے پالنے والے، اغفر لنا بخش دے ہمارے گناہوں کو، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، و اسرافنا اور ہماری زیادتی کو، فی امرنا ہمارے کام، وثبت اور ثابت قدم رکھ، وثبت اقدامنا اور ثابت قدم رکھ ہم کو، وثبت جمائے رکھ اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور مدد فرما ہماری علی القوم الکافرین کافروں کے خلاف، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت اقدامنا وانصرنا، فآتاہم اللہ پھر دیا اللہ نے ان کو ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، دنیا کا بدلہ، وحسن ثواب اور اچھا ہے ثواب الآخرت آخرت کا ثواب، آخرت کا بدلہ، واللہ اور اللہ یحب محبت رکھتا ہے محسنین نیکی کرنے والوں سے، نیکوکاروں سے۔ واللہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان اگر تطیعوا تم مانو گے،
ان لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم تو وہ تمہیں پھیر دیں گے، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا پھر آؤ گے تم، خاسرین پھر ہو جاؤ گے تم خسارہ اٹھانے والوں، پھر آؤ گے تم خسارہ لے کر۔ تو سامعین یہ جو ہے پہلی جو آیت ہے اس کے بارے میں تو کل ہم تفصیل بیان کر چکے ہیں، البتہ ایک یہ محمد اللہ رسول والی آیت میں ایک واقعہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا اس موقع پر صحابہ کرام کو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی، جو لگاؤ تھا، اس وجہ سے ہر صحابی جو ہے حواس اپنے کھو بیٹھا کہ امت کے لیے دنیا کا سب سے بڑا صدمہ یہ تھا، اس کے بعد ایسا کوئی صدمہ پیش آنے والا نہیں۔ اسی لیے عمر فاروق کہتے تھے رضی اللہ عنہ کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا، وہ تو ویسے ہی اللہ سے ملنے گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملنے گئے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سنبھالنے کی کوشش کی اور وہ کھڑے ہو گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد بات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا، وہ وصال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، وہ کبھی ان پر موت نہیں آئے گی۔ تو یہ آیت صحابہ نے جب سنی تو سنبھل گئے اور ایسا لگا کہ جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی۔ تو یہ ایک واقعہ کل کی جو آیت نمبر 140 اس کے سلسلہ میں، اور آگے چلتے ہیں۔ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین۔ یہ آیت جو ہے یہ کہتی ہے کہ آدمی کو ہمت ایمان والوں کو کبھی نہیں ہارنا چاہیے اور دین کے کاموں میں کبھی پست ہمت نہیں ہونا چاہیے اور صبر سے رہنا چاہیے۔ صبر کی بہت قسمیں ہیں، ایک قسم ان میں سے یہ ہے کہ آدمی جو بھی عبادت کر رہا ہے اس عبادت کو کرتا رہے، اس کو چھوڑے نہ۔ اللہ وما کان قول، پھر یہ جو آیت وما کان قولہم والی، اس میں اللہ یہ فرماتے ہیں ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، ذنوبنا سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، وثبت اقدامنا اور ہمارے ونصرنا ہمارے قدموں کو، ذنوبنا و اسرافنا، اور اسراف سے مراد بڑے گناہ ہیں، ونصرنا علی القوم کا، اور کافروں کے خلاف جنگ۔ گویا کہ ایمان والوں کو محنت، کوشش اور دین کے لیے جد و جہد کے ساتھ پھر اترانا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے استغفار کرتے رہنا ہے، اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے، چاہے وہ دین کا کوئی بھی کام ہو۔ اسرافنا فی امر ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت ومن یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا ہی اگر چاہے گا، آخرت کا کوئی خیال، کوئی کوشش، کوئی عقیدہ نہ ہوگا، جب ہم چاہیں گے تو دے دیں گے، اور آخرت کا جو بدلہ دیں گے ہم، آخرت کا جو ثواب دیں گے، گویا یہ اللہ تعالیٰ آخرت کے ثواب کی ذمہ داری لے رہے ہیں، اس میں اور اس میں بہت جیسا، زمین و آسمان جیسا۔ تو پہلے شاکرین جو آیا تو اس سے مراد ہے ایمان لانے والے، اور اس شاکرین سے مراد ہے وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے کرتے ان کو دنیاوی نعمتیں اللہ کے دین کے کاموں سے اور جہاد جیسی عبادت سے نہیں روکتے۔ وما کان قولهم الا ربنا اغفر لنا فی ثبت اقدامنا فآتاهم اللہ ثواب، فرمایا اللہ نے دنیا کا بھی بدلہ دیا اور آخرت کا بھی بدلہ دیا۔ تو اللہ کو محبت کس سے ہوتی ہے؟ محبت اللہ کو کسی خوبصورت کالے گورے چٹے سے یہاں وہ معیار نہیں ہے، یہ سچا سچا نہیں ہے، یہ سکہ نہیں ہے، وہاں کیا ہے؟ وہاں اللہ کے یہاں احسان اور نیکی اور اخلاص پر اللہ کی محبت ملتی ہے۔ پھر اگلی آخری آیت جو ہم نے تلاوت کی، اس میں فرمایا کہ کافروں کی تم اطاعت نہ کرنا، اگر کافروں کے خیالات پر چلو گے، ان جیسی سوچ تم رکھو گے، ان جیسے خیالات تم اپناؤ گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے۔ لہٰذا شاہی کا جہاں اور ہے، گرگس کا جہاں اور، ان کے خیالات اور ہیں، ہمارے خیالات اور ہیں۔ ہمارے خیالات کی پوری بایوگرافی اور پوری کتاب جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے اور صحابہ کے دور، ہمارے وہی خیالات، وہی سوچ، وہی عقیدہ ہو تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، سننے کی اور
دوسروں تک پہنچانے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔